بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ کربلا سے کون واقف نہیں، کربلا کو کون نہیں جانتا، واقعہ کربلا میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، حقیقت کیا تھی، افسانہ کیا تھا، اس سے تو ہم سبھی واقف ہیں، کیونکہ واقعہ کربلا اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا، اور اس کا ذکر قیامت تک رہے گا کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے ہی آپ کے اہل بیت کو بے دردی سے شہید کیا کہ کوئی کافر بھی ایسا کرنے سے پہلے کانپ اٹھتا، مگر کیسے بدقسمت وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اندر کے بغض اور کینہ کی وجہ سے نبی کے گھرانے پر ظلم و ستم کیا، کہ تاریخ میں ایسا دردناک سانحہ ہے جو تا قیامت تک گونجتا رہے گا۔ 10 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ان کے سر مبارک کو ظالموں نے کاٹ دیا اور ان کے جسم مبارک کو پامال کیا گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی اور ظالموں نے آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا، نیزے پر لٹکایا اور پھر یزید کے دربار میں لے گئے اور بیبیوں کو بھی دربار تک لے جایا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ہم حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اہم خطبہ کے حوالے سے بتائیں گے، جو حضرت زینب نے یزید کے دربار میں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دیکھا جو خون آلود تھا، تو بی بی زینب نے جو غمناک آواز میں فریاد کی کہ سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ آپ کہنے لگیں، اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا سیدہ نساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ راوی اس واقعہ کی نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم، حضرت زینب کی اس آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے خضران کی لکڑی لانے کا حکم دیا، پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین علیہ السلام کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ ابو برزہ اسلمی جو رسول خدا کے صحابی تھے اور وہاں پر موجود تھے، انہوں نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین اور ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے لبوں اور دندان مبارک کا بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تم سے دشمنی کرے خدا اس سے دشمنی کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ یزید غصے میں چینخنے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو باہر نکال دو۔ یزید اپنے غرور میں مست تھا اور سمجھ رہا تھا کہ کربلا میں کامیاب ہو گیا، اور ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھ رہا تھا جو اس کے اور آل امیہ کے دین مبین اسلام پر ایمان نہ رکھنے کی زندہ دلیل ہے۔ کہنے لگا کہ کاش میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے وہ آج ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح قبیلہ خزرج نیزہ مارنے کے بجائے گریہ وزاری میں مشغول ہے۔ اس وقت وہ خوشی میں فریاد کرتے اور کہتے، اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، میں خندق کی اولاد سے نہیں ہوں جو رسول خدا کی اولاد سے انتقام نہ لوں۔ یہاں پر علی کی شیر دل بیٹی زینب کھڑی ہو گئیں اور بہترین خطبہ ارشاد فرمایا کہ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی قسم، رحمتیں نازل ہوں حضرت محمد پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر، اما بعد بالآخران ان لوگوں کا انجام برا ہو جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پر پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور زماں مداری یعنی
خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و مسرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اے تلقا کے بیٹے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے محضرات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھیرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہوئی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں۔ آج ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں۔ اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں یعنی یزید کی دادی نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر تیرے آباء و اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے، اور وہ تجھے دوائیں دیتے کہ کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحت کے قصیدے کیوں نہ پڑھے؟ کیونکہ تو اپنے ظلم کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا ہے، اور تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیا ہے۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے نوجوانوں کو تہ تیگ کیا ہے، جن کی عظمت و کردار کا درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد برے اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں۔ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت تو اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش تیرے ہاتھ شل ہو جاتے اور تیری زبان بولنے سے عاجز ہوتی، اور تو نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے، اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستم گروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے پروردگار تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہ تیگ کر دیا۔ اے یزید، خدا کی قسم تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول اللہ کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گناؤنے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا، رسول کے جگر پازوں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے گا، اور ان ظلموں کا حق دلوائے گا، اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ
کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبریل و امین آل رسول کی گواہی دیں گے، پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور یہی بات تیرے انجام کے لیے کافی ہے۔ عنقریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری امرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھی ناتوانی کا شکار ہے۔ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی و بدسلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدائے قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرہ مند فرمایا، اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اس کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام کا بہت ہی فصیح اور طاقتور خطبہ ہے۔ گویا اس خطبہ میں علی ابن طالب کی بلند و بالا روح اور بے نظیر شجاعت ان کی شیردل بیٹی زینب کبریٰ کی زبان پر جاری ہو گئی، جو اسی زبان و لہجہ اور اسی منطق میں تقریر کی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اہل بیت پر رحمتوں کا نزول کرے، آمین یا رب العالمین۔